بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو مرفوع القلم قرار دیا، یعنی اگر ان سے کوئی کام ہو جائے تو اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خلا اور طلاق کے حوالے سے 3297ویں حدیث کتاب میں اور 13ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل، رواہ ترمذی و ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ تفصیلی حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود 16واں باب ہے، اور وہ باب ہے کہ دیوانہ اور پاگل چوری کرے یا حد کا ارتکاب کرے تو اس کا حکم کیا ہے۔ 4430 حدیث، 4402 حدیث۔ سنن ابن ماجہ 2042 حدیث۔ سنن ترمذی 1423 حدیث ہے۔ معزز خواتین حضرات، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص مرفوع القلم ہیں: سویا ہوا شخص یہاں تک جاگ جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون عقل سے فاتر یہاں تک کہ اس کی عقل درست ہو جائے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں عطا بن عجلان ضعیف راوی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عطا بن عجلان کا اس حدیث کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ روایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت شدہ ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس کو کم از کم حسن تو ضرور قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں 11ویں جلد کے 191ویں صفحے پر لکھتے ہیں کہ اتفق اہل المعرفۃ علی تلقیہ بالقبول، کہ جو صاحب فن ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ روایت قابل قبول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 3 قسم کے افراد کو رخصت کیوں ملی؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ تینوں افراد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیند کی حالت میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، جس طرح کے ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں۔ میرے ذاتی طور پر نوٹس میں کچھ مثالیں ہیں کہ والدہ رات کو سوئی، پاس بچہ سویا ہوا تھا، تو نیند کی حالت میں بچہ والدہ کے نیچے آ کے فوت ہو گیا۔ اب دنیا کی کون سی احمق اور بیوقوف عورت ہے جو جان بوجھ کر اپنے بچے کو ہلاک کرے؟ اس نے اس کو اس لیے تو پیدا نہ کیا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ قتل خطا ہے، والدہ پر قتل کا الزام نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے ایک ایسا بچہ جس کو اچھے یا برے کی پہچان نہیں ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی مرفوع القلم ہے۔ اور مجنون عقل سے فاتر شخص، اصل میں اس چیز کا تعلق ہمارے اس باب کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اب اسی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا کوئی شخص نیند کی حالت میں کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے، یا کسی بچے کی چھوٹی عمر میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ نکاح طلاق ہوتا کیا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر بھی فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔